برطانیہ میں ہونے والے حالیہ پرتشدد ہنگامے اور توڑ پھوڑ کا ذمہ دار مختلف ویب سائٹس کے فیک نیوز وائرل کرنے کو ٹھہرایا جا رہا ہے، جس میں مرکزی کردار جو ہے وہ چینل 3 نو کو کی پوسٹ کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہنگامہ آرائی ہوئی اور ہنگامے سامنے آئے، جو کہ پوسٹ جو ہے وہ فیک تھی۔ اس کے تانے بانے یہاں لاہور کا رہائشی فرحان جو آصف ہے اس سے ملتے ہیں، جسے گزشتہ روز پولیس نے جو ہے وہ حراست میں لیا ڈیفینس کے علاقے سے اور اسے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا، جہاں پر تحقیقات جاری ہیں اور ملزم سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ تو تحقیقاتی رپورٹ جو ایف آئی اے کی جانب سے ابتدائی طور پر تیار کی گئی ہے، اس کی معلومات کے مطابق جو 31 سالہ فرحان آصف جو ہے وہ اس نے کمپیوٹر سائنسز میں بی ایس سی کی ہوئی ہے اور وہ ویب ڈیزائنر ہے اور ویب ڈیولپر ہے اور وہاں سے وہ اپنا روزگار کماتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف ویب سائٹس کو معلومات فراہم کر کے بھی پیسہ کما رہا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے اپنے بھی مونوٹائز اکاؤنٹ تھے جو ایف آئی اے کی ٹیم نے جو ہے وہ اس کے ان کی نشاندہی بھی کی ہے، اور لندن میں یہ اکاؤنٹ بند بھی کر دیے گئے ہیں انگلینڈ کی حکومت کی جانب سے۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو تفتیش کی جا رہی ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس کے خلاف چند سال پہلے بھی ایک لین دین کا مقدمہ درج ہوا تھا اور پولیس نے اسے گرفتار بھی کیا تھا، تاہم بعد میں رہا کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے 3 بینک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں اور جو سفری ہسٹری ہے وہ بھی معلوم کی گئی ہے۔ اس کے مطابق یہ صرف ایک بار عمرے کے لیے سعودی عرب گیا ہے اور یہاں پاکستان میں بیٹھ کر یہ جو معلومات تھا مختلف ویب سائٹس کو دیتا تھا، اور یہی معلومات جو فیک نیوز جس کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی اس نے جو یہ ویب سائٹ ہے چینل 3 نو کے نام سے اس کو دی تھی، جو وائرل ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہنگامے سامنے آئے۔ تاہم جو پولیس حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سائبر کرائم کے ایکٹ کے ذریعے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ برطانوی حکام کی جانب سے اس کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی تھی۔ دوسری جانب جو ماہر قانون ہے سائبر کرائم کے قوانین پہ جو ہے وہ کافی دسترس رکھتے ہیں، فیصل باجوہ، انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اس طرح کے مقدمات جس میں جو جرائم ہے وہ کسی اور ملک میں یا کسی اور جگہ ہوا ہو اور اس میں جو ملوث ملزم ہے اس کا کہیں اور جو ہے وہ قانونی طور پر ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف اس طرح مؤثر کارروائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ برطانیہ میں یہ جو ہے وہ کرائم ہوا ہے اور ان کی فیک نیوز کی وجہ سے وہاں پر ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، تو وہیں پر ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اسے گرفتار تو کیا جا سکتا ہے، تاہم اگر قانونی تقاضے پورے کیے جائیں تو برطانوی حکام پولیس کے حوالے بھی اسے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر اگر اس کا ٹرائل کیا جائے گا تو وہ قانونی طور پر اتنا مؤثر نہیں ہوگا۔